یہ موڑ ہمیں لے کے جا رہا ہے پنجگٹرے کی خوفناک اور خطرناک کہانی کی طرف۔ سردار صاحب کہاں کا پلان ہے آج کا؟ آج ہم جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ دکھانے جس کے بارے میں مسٹری ہے کہ وہاں پہ کوئی چڑیلیں ہیں اور پرانے دور کے لوگ جو ہیں ہم کوشش کریں گے وہاں پہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کہ وہاں پہ ایسی کیا کہانیاں ہیں پرانے دور کی جو ہم نے سنی۔ بیسیکلی 5 بڑے پتھر ہیں جس کو پنگیٹرا کہا جاتا ہے، اور ہم نے سنا کہ کئی لوگوں نے دیکھا اور کئی لوگوں نے اس چیز کو لوگوں کو بیان کیا۔ یہ کہانی تھی آج سے کئی سال پرانی، ایک ایسی کہانی کہ جس کو سن کے بچپن میں ہم سوچ کے ڈر جایا کرتے تھے۔ جی ہاں، تو یہ دلہ اور بکھاری خود کے درمیان کا رستہ تھا۔ یہ وہ رستہ جو کچا ہوا کرتا تھا، اس کو دیکھ کے لوگوں کو ڈر لگ جایا کرتا تھا، اور اس ڈر کی سب سے بڑی وجہ وہی مقام تھا جہاں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں، یعنی پنجگٹرا۔ پنجگٹرا وہ جگہ تھی جو لوگ مغرب کے بعد اس علاقے سے سفر کرتے تھے۔ یہ آج روڈز سیمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ ایسا نہیں تھا۔ ایک بہت خوفناک منظر اس رستے کا ہوا کرتا تھا، اور جو لوگ یہاں سے مغرب کے بعد گزرتے تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ ٹولیوں میں گزرا جائے۔ شام کا وقت ہے، جیسے آپ دیکھیں یہ جانور لوگ واپس لے کے جا رہے ہیں گھروں کو۔ یہ شام کا جو ٹائم ہے، یہ مسجد ہے، اور یہاں سے بھی ایک کچا رستہ جاتا ہے اندر سے جو آبادی میں سے جاتا ہے پنجگٹرے کو، اور دوسرا جو رستہ ہے بالکل آگے ہے، ساتھ ہے، وہ اگر فوکس کریں گے وہ پہاڑی ہے، وہ ٹیلا سا ہے، شہیدوں کا اس کو کہا جاتا ہے ٹیلا، اور اس ٹیلے کے آس پاس یہ پتھر موجود ہیں، اور آج دکھاتے ہیں آپ بالکل دکھاتے ہیں، لیکن یہاں پہ کال آئی ہمارے ایک دوست کو کہ آپ کی گندم بالکل کھیتوں میں تیار پڑی ہے، تھریشر لگنے لگا ہے، تو آپ فوراً واپس آئیں۔ ریڈی ہے اور واپس فوراً پہنچیں، تو اب ان کو ہم واپس چھوڑنے جا رہے ہیں جہاں پہ ان کی گندم ہے۔ کوشش تو کریں گے کہ ہمیں گندم میں نہ الجھایا جائے اور ہم واپس ناظرین کو پنجگٹرے کا وہ جو ہے وزٹ کروا سکیں، دکھا سکیں۔ پنجگٹرے سے پہلے ہماری ملاقات ہو گئی چاچا مولا سے۔ احمد صاحب یہ کون ہے؟ یہ چاچا مولا فخرداللہ چاچا مولا سے سلام دعا ہوئی، اور میں نے بتایا کہ چاچا مولا بخش ایک بڑے عرصے تک سعودی عرب میں رہے۔ ان کی عربی، ان کی گفتگو، ان کے قصے بہت لاجواب ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نیکسٹ ویلاگ میں یقیناً ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے وہ عربی۔ علاقہ تھوڑا خطرناک تھا، تو ہم نے مقامی اپنے دوست عدنان جو میرا کلاس فیلو تھا اور وقار اور ان لوگوں کا سہارا لیا، کیونکہ اس جگہ تک جانے کے لیے ہمیں کسی اندرون رستے کی ضرورت تھی۔ عدنان آئے، عدنان نے بتایا کہ وہ گندم میں مصروف تھے، ان کا حلیہ ایسا نہیں ہے کہ ویڈیو بنے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ یہی مزہ ہے اس لائف کا، اور ایسے ہم چلے اپنی اس منزل کی طرف۔ پرانے دور میں لوگ یہاں سے گزرنے سے کتراتے تھے، مگر کیونکہ تب یہاں پہ ایک کچا رستہ تھا اور لوگ جاتے ہوئے اس وجہ سے کتراتے تھے کہ رات اندھیرے میں پنجگٹرے کی کہانی سن کر یہاں سے گزرنا کسی خطرے سے کم نہیں تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ نے کسی ڈائن کا سامنا ہی کرنا ہے، لیکن ایسے پرخطر علاقے میں مغرب کے قریب قریب اسی جگہ پہ جانا جہاں کی مسٹری آپ نے سنی ہوئی ہو کہ وہاں پہ ڈائنے ہیں، وہاں پہ چڑیلے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا بھی سفر چل رہا تھا تو شہیدوں کے بارے میں عدنان نے بتایا۔ یہ بزرگ جنگ آزادی میں شہید ہوئے تھے، اور جنگ آزادی میں ان کو یہاں پہ دفن کیا گیا تھا، اور یہاں پہ ایک پرانا قبرستان ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، اور آج پتہ چلا کہ وہ آزادی کی جنگ اس ٹیلے پہ بھی لڑی گئی، لیکن بہرحال کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، جیسے سنا ویسے بتا دیا گیا۔ علاقے میں ایک گہری خاموشی۔ جو ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے میری نظر پتھروں پہ تھی، لیکن دور دور تک میری آنکھوں کو کوئی پتھر نظر نہ آیا۔ ہم چلتے جا رہے تھے، یہ ایک ویران سا علاقہ تھا، پراسرار سا علاقہ تھا، اور پراسرار خاموشی تھی۔ ایسے میں گزرتے ہوئے مجھے ایک جگہ چونکا کے روک دیا گیا، اور وہ تھا یہ پتھر، چھوٹا پتھر تھا۔ کوئی یا تو نکل کوئی چڑیل نکی چڑیل یا کوئی جن نکل کھیڑتا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اسی مذاق کے بعد ہمیں آئیڈیا ہوا کہ ایک چھوٹا پتھر ایک نشانی تھی ہمیشہ کہ اس کے آس پاس ہی کہیں وہ بڑے پتھر ہوں گے۔ سے ہی ہم میدان میں نکلے تو ہماری نظر پڑی۔ یہ وہ جگہ ہے، اگر یہ اس کو میں آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ روڈ وہ مین روڈ جا رہا ہے لطیفال روڈ ہے، یہ لطیفال ٹو دلہ، اور گرینری تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جو ہسٹری پنجگٹرے کی میں نے سن رکھی تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ پتھر مختلف گیپس پہ پڑے ہوئے ہیں، اکٹھے نہیں ہیں، مختلف گیپس پہ ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے وقار اور عدنان اور میں، ہم جماعت رہے، یعنی اسی جماعتی آس ایک جماعت پڑھ دیا،
اور پنجیٹرا کیونکہ انادی ڈھوک ہرل ہے دلہ اپنے کلاس فیلو عدنان اور وقار سے اس جگہ کی ہسٹری پوچھی اور معلوم پڑا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے اس کی کئی کہانیاں سن رکھی تھی. کہانی تقریباً سیم تھی. ڈائن جو پتھروں کے ساتھ پنجیٹڑا کھیلتی تھی یہی سب نے سنا ہوا تھا, یہی سب کو بتایا گیا تھا. تو بچپن تو بھی تالا ہے تو اس کے بعد ساتھ بزرگ یعنی کہ دسندے ہیں بھائی یعنی کہ ایتھا کوئی ڈین وغیرہ ہے جڑی یہ پنجیٹر دے نال کھیڑ دی پنجیٹرا. جی عدنان بالکل اصل بھی اپنے آبا و اجداد کو شروع تو ہی بچپن سے ہی سنیا اور بھی بڑا تجسس رہا تھا سی ہوندے سی آپ بھی مطلب کہ شرارتاں کریں دے سا ایک بڑا مطلب کہ لیکن ایک اور لوگ یہ ڈرتے بھی ہیں. شام ٹائم میں ڈر بھی لگتا بنیا تھوڑا سا یہ بتا رہے ہیں کہ شام کو یہاں پہ تھوڑا خوف ہوتا ہے کیونکہ آپ کو آپ نے ایک سٹوری سنی بھی ہوتی ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ ایک عام سی جگہ نہیں ہے. پنجیٹے کا اگر وہ بتائیں نا یہ بیسیکلی میرے خیال میں یہ ایسی گیم ہوتی تھی ہم بچپن میں کھیلتے تھے. جن لوگوں کو نام کا نہیں پتا ہوگا یقیناً میرے خیال میں ایسے ہی وہ ایسے کر کے کھیلنا اور یہ والی گیم تھی. اور پنجیٹرے سے ان بڑے پتھروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ہم تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے. اگر ہم یہاں 3-4 لوگ ہیں ہم اگر زور بھی لگائیں گے تو ہلے گا بھی نہیں. تو یقیناً یہ کوئی ایسی قوت ہوگی اگر اس کہانی میں صداقت ہے. پنجیٹڑے کی کہانی میں جو ہم نے سن رکھی ہے کچھ لوگ جو بتاتے ہیں آباء و اجداد میں سے کہ کسی نے دیکھا بھی تھا تو یقیناً پھر اگر صداقت ہے تو کوئی ایسی قوت ہوگی جو ان سے کھیلتی ہوگی. لائک یہ پنجیٹڑے کی گیم ہے. یہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا بڑا پتھر جس کو میرے دوست نے ہلانے کی کوشش کی لیکن واو یہ دیکھیں بہت بڑا پتھر ہے. اس کو عدنان صاحب ذرا ہلا کی کوشش کریں. ہلے گا نہیں ہلے گا بالکل نہیں ہلے گا. بالکل ڈیفائن سی چیز ہے کہ انتہائی اہم منطق کہ یہ اس کے پاس جتنا علاقہ ہے وہ زرخیز اور زمینیں اور مٹی سے بھرپور تھا. ان پتھروں کا یہاں پہ ہونا یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی. نہ کوئی یہاں پہ بڑے پہاڑ تھے جن سے گر کے پتھر یہاں پہ آئے تھے. اس کے ساتھ یہ جڑواں دوسرا پتھر بھی ہے. 2 اکٹھے پتھر, 3 ادھر تیسرا ادھر ہے اور 2 کی داستان ہی الگ ہے. یہ بیر کا ایک درخت ہے اور اس کے درمیان ہے. ویسے اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ کافی عرصے سے ایسے پڑے ہوئے ہیں. لائک ہو سکتا ہے کہ کوئی چڑیل یا ڈائن وہ چھٹیوں پہ ہو گھومنے پھرنے کی. ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے دور کی جدت کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے گلی ڈنڈا, ہم نے اس کے علاوہ بنٹے, ہم نے تمام جو ہماری دیسی وہ کھیل تھے ہم نے ان کو چھوڑ کے موبائل اپنائے. آج تمام گیمیں موبائل میں ہیں اور ہم انجوائے کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جنات ڈائنے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہو. ہم جب اس ایج میں تھے, آپ کا نام کیا ہے؟ حمزہ. اور آپ کا؟ فواد اینڈ حمزہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم جب اس ایج میں تھے میں اور عدنان ہم کلاس فیلو تھے. وقار تو ہم سے میرے خیال میں 3-4 کلاس میں نیچے تھا. تو عموماً ہم اس چیز کو آپس میں تذکرہ رہتا تھا بچپن میں. اور عدنان عموماً یہ ہے کہ کلاس میں ہمیں ڈرایا کرتا تھا کہ میں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں پہ پنجیٹرا ہے اور وہاں پہ چڑیل آتی ہے, ڈائن آتی ہے اور ان سے کھیلتی ہے. تو حمزہ میں نے سوچا اپنے بچپن کی طرح ان بچوں سے بھی پوچھا جائے کہ کیا ان کو اس چیز کا علم بھی ہے یا نہیں ہے. حمزہ آپ بتاؤ کہ آپ نے یہ پنجیٹے کی کہانی سنی ہے کسی سے؟ کس سے سنی ہے آپ نے؟ کس سے سنی ہے؟ دادا ابو سے سنی ہے. تو کیا سمجھتے ہو کہ کبھی ایسے آنا پڑے یہاں پہ اکیلے تو آ جاؤ گے؟ کیوں؟ بالکل ڈرنا چاہیے. جن لوگوں نے اس پرانے رستے کو دیکھا ہوا ہے, جن لوگوں نے وہ اپنے آباء و اجداد سے سنا ہوا ہے, جو مغرب سے پہلے اس جو تصویر ہوا کرتی تھی اس کو دیکھا ہوا ہے کہ لوگ ٹولیوں میں لالٹینیں ہاتھوں میں اٹھا کے گزرا کرتے تھے, تو یقیناً ڈرنا چاہیے. ہم نے سن رکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے اس کے آس پاس جو گاؤں ہیں, بکھاری خورد ہے, دلہ ہے اور تھنیل کمال, اور یہ پورا علاقہ وہ پنجیٹڑے کے اس نام سے واقف ہے, اس ہسٹری سے واقف ہے اور بہت سارے لوگوں سے ہم سنتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو جب ہم کہیں سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے تو بہت سارے چہروں کے لیے ایک نئی چیز ہوگی. لیکن ایکچوئل میں اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں اس جگہ کو تو یہ دلہ سے آپ لطیفال روڈ, جو ابھی روڈ نیا بنا ہے, اس روڈ پہ آئیں گے تو ڈھوک ہرل ہے. تقریباً دلہ سے 1-1.5-2 کلومیٹر پہ ڈھوک ہرل ہے اور ہرل کراس کرتے ہی لیفٹ سائڈ پہ پنجیٹرا ہے. اور پنجیٹرے کے یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں اور یہ تیسرا یہ ویزیبل ہے فرام دا روڈ. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے باقی, کیونکہ پنجیٹرے کا مطلب 5 پتھر ہیں,
تو میں نے تو یہ سن رکھا ہے کہ وہ پتھر کہیں آس پاس ہوتے ہیں اور اپنی جگہ بھی چینج کرتے ہیں. تو آپ کو اس کا کوئی پتہ ہے کہ اس کے یہ 3 پتھر تو ادھر موجود ہیں نا, جو بڑے پتھر ہیں 3 اچھا. پتھر ادھر موجود ہیں. 2 پتھر, ایک جہاں سے ہم گزر کے آئے ہیں وہاں پہ ایک پتھر, ایک دوسرا تھوڑا وہ جو دفن ہے, ہاں, اچھا تھوڑا آگے ہے, 5 ہیں پورے. 5 پورے پتھر. تو کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہو کہ ان کی جو لوکیشن ہے وہ چینج ہوئی بھی ہو کبھی؟ لوکیشن یہ ہمارے آبا و اجداد جو ہے نا وہ بتاتے رہتے ہیں کہ قدیم زمانے سے یہ ایک واقعہ ہے کہ یہاں پہ وہ کھیلتی تھی. تو اس حساب سے پھر وہ جب کوئی بڑا ادھر آیا, کوئی دیو یا کوئی اس طرح کی چیز, اس نے ان کو یہاں پہ ساخت کر دیا. اچھا, سخت کر دیا یہاں پہ ساخت کر دیا. پھر یہ جس حالت میں آئے تو پھر اچھا, ان کا کہنا ہے کہ قدیم زمانے کی یہ کہانی ہے جب چڑیل یا ڈائن جو بھی تھی وہ کھیلا کرتی تھی, اور پھر کوئی بڑا آیا اور اس نے قبضہ کیا اور ان کو یہاں پہ فکس کر کے, ہو سکتا ہے وہ چڑیل کو لے گیا ہو اپنے ساتھ. تو میرے خیال میں آج کی یہ کہانی یہاں پہ ختم کرتے ہیں. پنجیٹرا ایک مسٹری ہے ہمارے ذہنوں میں, آنے والی نسل کے لیے بھی یہ مسٹری رہنی چاہیے, اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی. آپ سے گزارش ہے کہ چوپال جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.